امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی، اس کا نام پہلے فقہ مسعودی ہی تھا، فقہ مسعودی تھا، پھر بعد میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے اس فقہ کو فقہ حنفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا اکثر دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر ہے اور ان کی فقہ پر ہے، اور اس کو فقہ مسعودی کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، جو مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ارلی اسٹیج پہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ ان مسلمانوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور وہ بھی ایک صحابی ہے جو ارلی ڈیز میں اسلام لائے اور مسلمان ہوئے۔ ایک فرقہ والے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں، بہت غلط باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہیں اس بات کا بھی احترام نہیں، اور انہیں اس بات کا بھی لحاظ نہیں، اور انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے۔ فقہ مسعودی یا فقہ حنفی کا اکثر دار و مدار اس پر ہے۔ اب فقہ حنفی سے تمہیں اعتراض ہو تو شاید کسی پر اعتراض کر دو یا مسئلے پر اعتراض کر دو دلائل کے ساتھ، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اٹھا لے۔ یہ حق کس نے دیا ان کو؟ اگر تمہیں ان مسلک کے کسی مسئلے سے اختلاف ہے تو دلائل کے ساتھ اختلاف پیش کر دو، دلائل سے بات کر لو، یا تم اسے قائل کر لو یا وہ پھر تمہیں قائل کر لے۔ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام اور مشائخ اعظام اور اپنے اپنے وقت کے جلیل القدر محدث اور مفسر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لے آؤ کوئی مسئلہ فقہ حنفی کا، آپ کو اعتراض ہے تو دلائل سے بات کرو، دلائل سے قائل کرو۔ تم نے قائل کر لیا، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اگر ہم نے قائل کر لیا اس شرط پر کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن یہ کس نے حق دیا کہ حضرات صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ اٹھا لو اور ان کو برا بھلا کہو؟